اب اس کے بعد دوسرا حق، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے دوسرا حق یہ بتایا کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے گا، ان کے لیے بخشش چاہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر قرآن مقدس کی دعاؤں کو دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے اور سارے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اور یہاں ایک نقطہ آپ ذہن کے اندر رکھو، آپ سمجھتے ہیں ان کے نام سے کھانا کھلا دینا، ان کے نام پہ کپڑے دے دینا، ان کے نام پہ یہ کر دینا، یہ سب باعث برکت ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت ماں باپ کو اپنے انتقال کے بعد اولاد کی طرف سے جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ بچوں کو چاہیے کہ کوئی نماز اس کی ایسی نہ گزرے جس نماز کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں ایک حدیث نقل کر کے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، یعنی آپ نے فجر نماز ادا کر لی یا آپ آخری دعا نماز ظہر کی ساری رکعتوں کے بعد جو آخری دعا کر رہے ہیں تو وہ آپ کی دعا جو ہو، فرماتے ہیں کہ ہر بندہ، یعنی وہ بندہ جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں اپنے بچے کی طرف سے مغفرت کی دعا کا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مغفرت کی دعا کرتا ہے اور ماں باپ گنہگار ہوتے ہیں، سیاہکار ہوتے ہیں، خطاؤں میں زندگی گزری ہوتی ہے، لیکن ادھر بچے نے مغفرت کی دعا کی، اللہ کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قبر کے اندر داخل ہوگی تو بہت سارے ایسے ہوں گے کہ قبر میں داخل ہوتے وقت گنہگار ہوں گے، لیکن قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو مغفرت کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یا ان کی اولاد ان کے لیے بخشش کی دعا کرے گی یا مومنین اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے جس کے عوض میں اس قبر والے پر سے عذاب بھی اٹھا لیا جائے گا، اور وہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا گیا قبرستان جاؤ تو صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو بلکہ سارے مومنین کے لیے کرو کہ کسی کی دعا کے صدقے میں اللہ کسی مومن کی مغفرت فرما دے گا۔ بلکہ مغفرت اتنی عظیم چیز ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین اور مومنات کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے لیے ہمیشہ دعا استغفار یہ کرتے رہو، اس میں غفلت قطعی طور پر نہ برتنا، اس لیے کہ یہ ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے تحفہ، ایسے اولاد کی طرف سے بھی انتقال کیے ہوئے ماں باپ کے لیے تحفہ۔ دونوں چیزیں سمجھ لو، مجھے اگر اللہ نے دولت دی ہے تو میں اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا سمجھوں گا؟ برانڈڈ کپڑے، کار، یہ ساری چیزیں۔ لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ بتایا اسے سنیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا
کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق. یعنی اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچے کے اخلاق دے دیے تو سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو نصیب ہو گیا. اور اگر اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لیے تو فرمایا گیا مغفرت کی دعا، کہ بچہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، بخشش کی دعائیں کرتا رہے. اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. اور یہ دعا اتنی طاقت رکھتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس دعا کی برکت سے جہاں پروردگار اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے، وہیں اس کے ماں باپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی بخش دیتا ہے. بلکہ مجھے یہاں پر ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں اللہ قبول کرے اور دعائیں کر کر کے کہیں سے قبولیت کے آثار اسے نظر نہیں آتے، تو اگر اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی قبر پر جائے، یاسین شریف پڑھ کر کے ان کو بخشے اور پھر ان کے وسیلے سے ان کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ماں باپ کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرما لے. تو ماں باپ کے لیے دعا کریں، استغفار کریں. تیسرا حق، انتقال کیے ہوئے ماں باپ کا اولاد پر کیا ہے؟ تو فرمایا گیا صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب. ان کی طرف سے غریبوں کو دیا کرو، ان کی طرف سے کپڑے پہنا دیا کرو، ان کی طرف سے کھانا کھلا دیا کرو، ان کی طرف سے نیک عمل کر لیا کرو، ان کی طرف سے درود شریف پڑھ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نذر کر دیا کرو. تو صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ یعنی نیک کام یہ کرتے رہو اور اس کا ثواب ماں باپ کو. مجھے یاد ہے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، وہ دن بھی رمضان المبارک مہینہ رمضان شریف کا تھا اور دن سنیچر کا تھا اور اجتماع بھی تھا. تو اب اس وقت بہت تعزیت اور سب لوگوں کا معاملہ، سب والدہ کے سلسلے میں تعزیت کر رہے تھے اور گھر پر بھی آنا جانا لگا ہوا تھا. تو یہ ہوا کہ اجتماع میں جایا جائے یا نہ جایا جائے، سنیچر ہے. تو مجھے خیال آیا کہ میری ماں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہتی تھی کہ میں دین کا کام مسلسل کرتا رہوں. تو میں اس رات بھی اجتماع میں حاضر ہوا. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں، میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ آپ مجھے بتائیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی. انہوں نے فرمایا مولانا آپ لگے رہتے ہو دین کے کام میں، آپ کی تقریروں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، لوگ عمل بھی کرتے ہیں. ایک نیت آج کر لو، پھر کبھی نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. میں نے کہا اچھا حضرت فرمائیں. تو انہوں نے کہا یہ نیت کر لو کہ مولا جو بھی تیرے پسند کا کام، تیری پسند کا کام اور نیک کام مجھ سے سرزد ہو، وہ سارے کاموں کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما.